السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 308، فصل دہم۔ دہم کا مطلب ہوتا ہے 10۔ حرص اور طمع کا علاج۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ حرص جو ہے وہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور بہت سی خرابیاں، فساد حرص کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہیں، نہ صرف انفرادی حیثیت سے بلکہ اجتماعی طور پر بھی۔ اب دیکھیے کہ غدار کیوں پیدا ہوتے ہیں، لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں، بے ایمانی کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال کی حرص، جاہ کی حرص، فائدوں کی حرص۔ تو اس کی وجہ سے عموماً لوگ اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ تو حرص اور طمع کا علاج، معلوم ہونا چاہیے کہ قناعت 3 ارکان سے مرکب ہے۔ قناعت، کنٹینٹمنٹ، جو حرص کے اپوزٹ ہے، 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے: صبر، علم اور عمل، اور ان کا مجموعہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی، معیشت میں میانہ روی اور خرچ کرنے میں نرمی، یعنی اعتدال۔ تو جو قناعت کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ حتی الامکان اخراجات کا دروازہ اپنے نفس پر بند کر دے، اور نفس کو صرف وہی چیزیں دے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی انسان شاپنگ اور بلا وجہ بلا ضرورت خریداری سے پرہیز کرے، دوسرے لفظوں میں بازار میں جانا کم کر دے۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ بازار کب جاتے ہیں، جیسے پہلے جاتے تھے اسی طرح جا رہے ہیں، بہت کم جاتے ہیں۔ یعنی اگر سارے نہیں تو کچھ لوگ تو بہت محتاط ہو گئے اور انہوں نے شاپنگ کم کر دی، کیونکہ بازاروں میں جانے میں خطرات ہیں بہت۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیے، یا چلیے لوگوں کو چھوڑیے، اپنی مثال لیجیے۔ جب سے آپ ہاسٹل میں آئے ہیں تو بازار کم جاتے ہیں، یا آپ نے قرآن کا کورس شروع کیا تو بازار کم جاتے ہیں۔ کام چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کر رہے ہیں، اسی میں ہی گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حرص کا علاج کس میں ہے؟ قناعت میں ہے۔ اور قناعت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان زیادہ خریداری سے بچے، جو موجود ہے اور جو ضروری ہے اسی پہ گزارا کرے، جو کھانا ملے اس پہ قناعت کرے۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، گھر میں کھانا پکا بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو باہر سے آرڈر کر لو۔ تھوڑے سے سالن اور ایک کپڑے کا اپنے نفس کو پابند کرے، اور اگر اس کے بال بچے ہوں تو اسی اندازے پر ہر ایک کو عادی بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تنگ دست نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرے۔ اب مثال کے طور پر آج کل یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ چینی کی بہت قلت ہو رہی۔ آج بھی صبح کے اخبار میں تھا کہ پتہ نہیں کسی خاص شہر کی بات کی تھی کہ وہاں کے لوگ سخت مشکل کا شکار ہیں کہ چینی نہیں ہے۔ چینی کیا بنیادی غذائی ضرورت ہے؟ زیادہ تر کس چیز میں استعمال ہو سکتی؟ چائے میں۔ چائے جو ہے کیا وہ لازمی غذا ہے، زندگی میں ضرور پی جانی چاہیے؟ نہیں۔ تو اگر چینی کی قلت ہے اور پھر بھی چائے پینی ہے، اول تو چائے ہی چھوڑ دیں، اور اگر پھر بھی پینی ہے یا ضرورت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں اس سے کام میں بہتری آتی ہے تو چینی کے بغیر پی لیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں چینی کے لیے چائے پیتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو۔ چینی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ گڑ، شکر اور شہد، کھجور۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ بھی آپ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بھی کریں تو کافی ہو جاتی، تو آپ کی غذائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن زیادہ تر چینی استعمال ہوتی ہے کس میں؟ پرتکلف کھانوں میں یا سویٹ ڈش میں، اور اگر کھانے میں سویٹ ڈش نہ بھی ہو تب بھی کھانا مکمل ہو جاتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، آپ بھوکے نہیں مرتے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ کافی عرصے سے شاید یہ ایشو چلا آ رہا ہے اور ایک ہنگامہ ہے اس پر، اور ایک فساد ہے اور ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا قومی مسئلہ بن گیا یہ. اگر استعمال کم کر دیں اور ہو سکے تو اس کے بغیر بھی گزارا کر لیں تو بھی آپ زندہ رہ سکتے. چینی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بغیر آپ زندہ نہ رہ سکتے ہو یا جو آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہو، بلکہ اس کے برعکس ویسٹ میں تو اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوگر کے جو ڈبہ ہے اس کے اوپر لکھ کر لگا دیں وائٹ پوائزن، سفید زہر. زہر ہے، یعنی جس طرح زہر انسان کے لیے مہلک ہوتا ہے ایسے چینی بھی مہلک ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ استعمال نہ کریں تو عرصہ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرا ذاتی تجربہ ہے، ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ہی کہ بچوں کو بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا، ورنہ آپ خود آرام سے اس کے بغیر صبر کر سکتے. آپ جا کے سوچئے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں چینی ہے، اور اگر میں ان کو نہ کھاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم. میرے بھائی کو ایک دفعہ اتفاق ہوا چائنا اسٹڈی کے لیے جانے کا، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گیا تھا، تو یعنی ظاہر ہے وہ ایک مہمان کے طور پہ گئے تھے. تو وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب انہیں سرو کی گئی کھانے پینے کی چیزیں اور چائے سرو کی گئی تو ان کے لیے تو چینی کی کیوبس تھیں مہمانوں کے لیے، لیکن کوئی اور جو بھی ان کے منسٹرز وغیرہ تھے یا جو بھی تھے آفیشلز وہ بھی نہیں یوز کر رہے تھے، جو وہاں کے لوکلز تھے وہ بھی نہیں یوز کر رہے تھے. اور وہ ایک ایسے علاقے میں گئے تھے جو بہت ریموٹ ایک اور بہت پہاڑی علاقہ تھا، وہاں ایکسس بہت مشکل تھی، یعنی وہ غریب سا علاقہ تھا چائنا کے غریب سے علاقوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب ہم گئے تو ہم نے 2-3 دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ کوئی اور چینی نہیں کھا رہا، اوائڈ کر رہا ہے اسے نا. تو انہوں نے ویسے ہی ایک دفعہ پوچھا کہ آپ لوگ یہ چینی کیوں نہیں کھاتے، یعنی ویسی انفارمیشن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جو چینی ہے نا یہاں پہ یہ امپورٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک لگژری آئٹم ہے اور بہت ایکسپینسو پڑتی ہے. اور ہمارا جو علاقہ ہے نا یہ بہت غریب علاقہ ہے اور حکومت اپنے ریونیوز میں سے نہیں دے سکتی، تو ہمیں ایک بہت ضروری ایک اہم پائپ لائن لانی ہے واٹر کی، پانی کی، یہاں ہمارے علاقے تک لانی ہے بہت دور سے کہیں سے، اور وہ ہمیں اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرنا ہے اور گھروں میں بھی وہ کرنا ہے. تو ہم سب نے یہ وہ کیا کہ اگر پوری بستی اور امیر اور غریب اور بچے اور بوڑھے سب اگر 3 سال تک چینی نہیں کھائیں گے نا، چینی کو صرف اوائڈ کر لیں گے اور کسی چیز کو نہیں، تو ہم انشاءاللہ اتنا ریونیو جمع کر لیں گے کہ اپنی ایک پائپ لائن اپنے سیلف ہیلپ بیسس پہ یہاں تک لا سکیں. قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں، قربانیاں دے کر. اور سب سے مشکل قربانی عادت کی قربانی، نفس کی قربانی، خواہش کی قربانی. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز میسر ہو، موجود ہو، اللہ تعالیٰ نعمت دے، کھا لے. اور اگر نہیں تو بھی صبر کرنا ہے، بے صبری نہیں. اور قناعت کہ کوئی بات نہیں، ایشو نہیں بننا چاہیے اس کو، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے کوئی آفت نہیں آنی چاہیے، اسے اخبارات کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنگ دست نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرے. ایک اور حدیث میں ہے تدبیر کرنا آدھی معیشت ہے، یعنی آپ اپنا بجٹ بنا لیں، جو بھی آپ کی آمدنی ہے کہ آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کس لمٹ تک جا سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، ظاہر اور باطن میں اللہ کا ڈر یعنی تقوی، دولت مندی اور تنگ دستی میں میانہ روی یعنی اعتدال، اور رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرنا. دوسری یہ کہ جب موجودہ وقت کے لیے بقدر کفایت مل جائے تو مستقبل کے لیے بے چین اور مضطرب نہ ہو. پہلی چیز کیا تھی؟ میانہ روی. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر آج کا گزارا ہو رہا ہے تو کل کی پریشانی میں ہلاک نہ ہو کہ کل کیا بنے گا، کل نہ ملا تو پھر کیا ہوگا. اس معاملے میں اس کے مددگار ہیں تھوڑی آرزویں رکھنا اور اس بات کا یقین کہ اس کا رزق لازماً اسی کو ملے گا، اور وہ یہ جان لے کہ شیطان اسے تنگ دستی سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. جب کبھی فقر کا ڈر ہو کیا بنے گا، کیا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فقر کا ڈر ہوتا ہے نا وہی انسان کے اندر ہرس پیدا کرتا ہے. آپ چیزیں کیوں سمیٹتے رہتے ہیں، کیوں رکھتے رہتے ہیں، کیوں جوڑتے رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کمی نہ ہو جائے. تو جب کبھی کم ہوگی یہ چیز تو پھر اس وقت میں اس کو استعمال کر لوں گا. اسی لیے آپ اس کی ہرس اور لالچ تما رکھتے ہیں نا کہ یہ بھی مل جائے اور بھی مل جائے اور بھی مل جائے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ کل کی بہت فکر چھوڑ دو،
اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ رازق ہے اور وہ دے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں القاء کیا، یعنی ڈالا، کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنا رزق اور اپنی مدت حیات پوری نہ کر لے۔ جو کھانا تھا وہ کھا نہ لے، اور جتنا اس نے زندہ رہنا تھا وہ رہ نہ لے جب تک اس وقت تک موت نہیں آتی۔ تو اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں بہتر طریقہ اختیار کرو، یعنی حلال طریقہ، اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو حرام طریقے سے اس کو حاصل نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، برکت ڈالتی ہے۔ اور جب وہ ذریعہ باقی نہ رہے جس سے اسے رزق حاصل ہونے کی امید تھی تو اس کا دل بے قرار نہ ہونا چاہیے، بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہی دروازہ تھا لیکن اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ ایک دروازہ بند ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور کھول دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا، اور یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس نے کوئی پلاننگ بھی نہیں کی ہوتی۔ اور اللہ کا ڈر انسان کو کس چیز سے روکتا ہے؟ حرام راستے اور حرام طریقے اختیار کرنے سے۔ تیسرے یہ کہ جان لے قناعت میں بے نیازی کی کتنی عزت ہے اور طمع اور حرص میں کتنی ذلت۔ پہلی کیا چیز تھی؟ میانہ روی، دوسری مستقبل کی فکر نہیں، تیسرے قناعت کی عزت اور طمع کی ذلت یاد رہے۔ قناعت میں خواہشات زائدہ سے صبر آتا ہے اور آخرت کا ثواب الگ ملے گا۔ جو آدمی اپنی خواہش پر اپنی عزت کو ترجیح نہ دے وہ کمزور عقل والا اور ناقص الایمان ہے۔ کون ناقص الایمان ہے؟ جو اپنی عزت قربان کر دے اور خواہشات پر قابو نہ رکھے۔ چوتھا یہ کہ یہود و نصارہ اور کمینے اور بے وقوف لوگوں کی عیش و عشرت پر اکثر غور کرے، یعنی جن لوگوں کو بہت ملی ہے دنیا ان کی زندگی پر غور کرے، پھر انبیاء اور صالحین کے حالات بھی دیکھے، ان کی احادیث سنے اور حالات کا مطالعہ کرے اور عقل سے کہے کہ تو دنیا جہان کے ذلیل لوگوں سے مشابہ ہونا چاہتی ہے یا اللہ کے پسندیدہ مخلوق سے۔ آپ دیکھیے کہ ابو لہب کے پاس مال تھا کتنا، وہ مکہ کا امیر ترین انسان تھا۔ ابو جہل کے پاس مال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے، مخالفین تھے جو مکہ میں، وہ سب مالدار تھے، اور مال کی وجہ سے ہی ان کے اندر تکبر تھا، اور چونکہ ان کے مقابلے میں آپ کے پاس مال کم تھا لہٰذا وہ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے جس سے دیکھنا چاہیے۔ ان کی نظر میں نبوت کی قدر و قیمت نہ تھی، قدر و قیمت کس چیز کی تھی؟ مال کی۔ اب آپ دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا، انتہائی مالدار ہونے کے باوجود انجام کیا ہوا؟ ذلیل ہوئے۔ اور اس کے برعکس پیغمبر کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا، یا اختیاری طور پر آپ نے اتنا مال اپنے پاس نہیں رکھا کہ 2 وقت ہی پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی عزت اور آپ کا مقام اور دلوں میں آپ کی محبت اور مرتبہ اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر خیر، یہ کتنی بلند چیزیں، کتنی بڑی چیزیں۔ اور یہی حال اکثر علماء کا رہا، صحابہ کرام کا رہا، تو ان کے مال کی کمی نے ان کی عزت میں کمی نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے کہے کہ تو دنیا جہان کے ذلیل لوگوں سے مشابہ ہونا چاہتی ہے یا اللہ کی پسندیدہ مخلوق سے، یعنی خیر البریہ سے یا شر البریہ سے، یہاں تک کہ تھوڑے پر صبر اور قلیل پر قناعت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر وہ کھانے کو نعمت سمجھتا ہے تو 4 پائے اس سے زیادہ کھاتے ہیں، اور اگر مجامت کو خوبی سمجھتا ہے تو چڑا اس سے زیادہ جمع کر سکتا ہے۔ 5واں یہ کہ سمجھ لے مال جمع کرنے میں کیا کچھ خطرات ہیں۔ پہلی بات میانہ روی، دوسری بات مستقبل کی فکر نہیں، تیسری بات قناعت ذریعہ عزت اور طمع ذریعہ ذلت، چوتھی بات مال والوں کے مقابلے میں دین والوں کی پیروی کرے، 5ویں بات مال جمع کرنے کے خطرات پہ غور کرے۔
یا تو فقر کے ثواب کو دیکھے اور یہ بات اس طرح کامل ہوگی کہ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو. جیسا کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اپنے رب کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے، یعنی پھر نعمتوں کی قدردانی رہے گی. ورنہ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیا تو اپنے حال پر بڑا رحم آئے گا. احساس کمتری کا انسان پھر شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اس کام کا ستون صبر، یعنی اس کام کا ستون، کس کام کا ستون؟ قناعت کا. صبر اور امید کم کرنا ہے، اور یہ جان لے کہ دائمی نفع کے لیے دنیا میں اس کے صبر کے ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، چند دن کی تو بات ہے. ایسا کرے تو اس مریض کی طرح ہوگا جو تندرستی کی امید میں دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرتا ہے. یعنی آخرت کی نعمتیں اور جنت کی راحتیں اسے دنیا کی تکلیفیں اس کے لیے برداشت کرنا آسان کر دیتی. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بات اچھی لگی آپ کو؟ صحت ہوتی. بالکل. یعنی اگر آپ کو کسی وقت بھی یہ احساس ستائے کہ میرے پاس کھانے کو یہ کیوں نہیں، میرے پاس ایسا کپڑا کیوں نہیں، میرے پاس فلاں کی طرح زیور کیوں نہیں، کوئی بھی چیز آپ کے دل میں پریشانی پیدا کرے، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ صبر سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ تو چند دن کی بات ہے. اگر میں نے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھا اور ان چیزوں کی فکر کیے بغیر میں اللہ کی اطاعت کی فکر کرتی رہی تو انشاءاللہ چند دن کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جو ملے گا وہ تو کبھی ختم نہ ہوگا. ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور اسی پر صبر کرنا سب سے زیادہ دشوار ہوتا ہے، اور اسی کا احساس اسے خود بھی ہوتا رہتا ہے اور دوسرے بھی دلاتے رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو لوگ بار بار پریشان کریں گے، احساس دلاتے رہیں گے تمہارے پاس گھر نہیں. کسی کے پاس اولاد نہیں تو بس ساری نعمتیں بھولی بھی ہوں گی، بس اس ایک چیز کو انسان ایشو بنا کر اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. اسی طرح اور بھی دنیا کی نعمتیں چھوٹی سے لے کے بڑی تک، عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں اس پر ہی پریشان رہتے ہیں اور جو ہے اس کو بھولے رکھتے ہیں. تو کبھی ایسا فیلنگ ہو، کبھی وہ دل میں تکلیف ہو رہی ہو، کرب ہو، بے قراری ہو، پریشانی ہو کہ یہ نہیں ہے، احساس کمتری ہو، تو فوراً کیا سوچیں؟ چند دن کی تو بات ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح وہ سب زائل ہو جائے گا کہ دل ایک ٹھنڈک سے بھر جائے گا. کیا چند دن کی تو بات ہے نا، چند دن کی تو کیا ہوا؟ تو اس طرح احساس محرومی، صبر کی کڑواہٹ سب آسان ہو جائے گا. قناعت کے فوائد. جس کے پاس مال نہ ہو اسے قناعت اختیار کرنی چاہیے. ویسے تو سب کو کرنی چاہیے، لیکن جس کے پاس مال نہ ہو اس کے لیے تو نہایت ضروری ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور جس کے پاس مال ہو وہ سخاوت اور ایثار اور بھلائی کے کاموں میں اسے خرچ کرے. یہی اعتدال ہے. جس کے پاس نہیں وہ کیا کرے، اور جس کے پاس ہے وہ کیا کرے، سخاوت. یاد رہے گا. اور ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی رہتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. تو کبھی صبر کرنا ہوتا ہے، کبھی شکر کرنا ہوتا ہے. اور صبر کی تو بات گزر چکی ہے. شکر کیا ہے کہ انسان پھر اس چیز کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، کیونکہ سخاوت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور وہ نجات کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام ایک دین ہے جسے میں نے پسند کیا. قرآن میں بھی آتا نا یہ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کی اصلاح سخاوت اور حسن خلق سے ہے. یعنی دین کی درستگی کا انحصار کس پر ہے؟ سخاوت پر. دین کب پھیلتا ہے؟ جب مال والے دین کے راستے میں سخاوت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور مال ہوتے ہوئے تکبر کا نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو جب تک تم مسلمان ہو ان دونوں سے اسلام کی عزت کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. جب تک تم مسلمان ہو ان دونوں سے اسلام کی عزت کرو. کس سے؟ سخاوت سے اور اچھے اخلاق سے. آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ، وہاں اسلام کس کے ذریعے پھیلا تھا؟ تاجروں کے ذریعے. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی تلوار نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. تاجروں نے جا کر ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے گئے.
اب تاجر کیسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ لوگوں کے ساتھ جب ڈیلنگ ہو، لین دین میں فیئر ہو، کسی سے لینے دینے کا وعدہ کیا تو اس کو پورا کرے، اسی طرح جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کرے اور نرم معاملہ کرے، اگر کسی سے کچھ وصول کرنا ہو تو اس میں نرمی کا معاملہ کرے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے لوگوں کے دل جس طرح جیتے جا سکتے ہیں وہ ایک لیکچر دے کے نہیں جیتے جا سکتے. آپ کا اچھا اخلاق بچوں کے دل بھی مولے گا، بوڑھوں کے دل بھی مولے گا، اپنے ساتھ والوں کے بھی مولے گا. آپ کو اپنے آس پاس ایک باغ نظر آئے گا، لیکن بد اخلاقی ہر طرف کانٹے بکھیر دیتی، خود آپ کے لیے مشکل ہو جاتی اس ماحول میں رہنا. انکانشیسلی آپ دوسروں کو ٹیز کر رہے ہیں، دوسروں کو ستا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ دل کہاں سے جیتیں گے؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی کے گناہوں سے درگزر کرو کہ جب بھی وہ کوئی لغزش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. یعنی جو سخاوت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اس شخص سے جب کوئی غلطی ہو جاتی، کسی انسان کے حق میں کوئی قصور ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ اتنے بھلے کیے، اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دی تو کیا ہوا، اس کے احسان بہت ہے مجھ پر. تو بندے بھی معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے بڑی شکایت رہتی ہے. عموماً لوگوں کو کن رشتہ داروں سے شکایت ہوتی ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں دیتے یا ان کا خیال نہیں رکھتے. دوسری طرف غریب رشتہ دار بھی بعض اوقات بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کو جتنا بھی دیا جائے وہ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے بدلے کی توقع رکھنی چاہیے. وہ ایک شخص نے آ کر کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہوں، میرے ساتھ جہالت برتے، میں ان کو دیتا ہوں مجھے نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے فرمایا اگر تم جو کہہ رہے ہو سچ ہے تو گویا تم ان کے منہ پہ راکھ پھینک رہے ہو، یعنی وہ ذلیل ہوں گے اور تمہیں اللہ عزت دے گا. اور یہ سخاوت اور خیرخواہی اور بھلائی ایسی چیز ہے جس کے دوسرے کے دل پر دیر پا اثرات ہوتے ہیں. اگر وقتی طور پر کوئی کسی کی خوبی نہ بھی مانے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ضرور مانیں گے کہ فلاں شخص اچھا تھا، چاہے اس کی زندگی میں نہ مانے، مرنے کے بعد اس کا اقرار کریں گے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان یہ دو صفات اختیار کرے. ایک اور حدیث میں ہے جنت سخیوں کا گھر ہے اور جتنے بھی ولی ہوئے ہیں وہ سب سخی تھے. اللہ کے دوست سارے کیا ہوتے ہیں؟ سخی ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال یعنی عبادت گزار لوگ عبادت اور روزوں کے سبب جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نفس کی سخاوت اور سینے کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیرخواہی سے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی ایک شخص اگر صرف نماز روزے کا پابند ہے اور کسی انسان کا خیال نہیں رکھتا، کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا، کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، اس کے برعکس دوسرا شخص صرف فرض کی ادائیگی تک اپنے یہ کام کرتا ہے لیکن نفس کی سخاوت ہے اس کے اندر، یعنی دل کشادہ ہے، بڑے دل والا ہے، ہر ایک پہ خرچ کرتا ہے، سینہ سلامت ہے، یعنی کسی کے لیے دل میں گرج نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، اور مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں، ہر ایک کی خیر خواہی، اس کی بھی خیر خواہی جو اچھا کرے اور اس کی بھی خیر خواہی جو اچھی طرح پیش نہ آئے. تو جس کے یہ اخلاق ہو وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں پڑھنے والوں سے بھی آگے نکل جائے گا، کیونکہ نفلی نماز روزے کا فائدہ صرف ہماری ذات تک ہوتا ہے، لیکن ان اخلاق کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ تم بھلائی کرنے کو لازم پکڑو کہ یہ بری موت سے بچاتی ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ سب کو کتنا ڈر ہوتا ہے نا، تو اس کا علاج دعاؤں کے ساتھ اور کیا ہے؟ صدقہ خیرات، بھلائی کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا. ہر وقت سوچا کرے میں کس طرح کام آ سکتی ہوں، میں کس کے ساتھ کیا نیکی کر سکتی ہوں. چلیے اگر بڑی بڑی نہیں، کم از کم کسی کو ایک اسمائل ہی دے دیجئے، سلام ہی کر دیجئے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی. اس کلچر کو آپ نے رواج دینا ہے. کس کلچر کو؟ سلام اینڈ اسمائل. ٹھیک ہے، ہر ایک کو خود سلام کیا کریں، نہ انتظار میں رہا کریں کہ کوئی چھوٹا ہے ہمارے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ بھلائی کرنا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ آج کل سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سلامتی کی، ہے نا، پیس کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے. تو اگر چاہیے تو کیا کریں؟ سلام کو رواج دیں، ہر وقت سلام کریں، کثرت سے سلام کریں. صحابہ کرام ایک اونٹ سے
باہر آتے تھے یعنی آپس میں ملے تھے، پھر کسی اور کے پیچھے نے پھر سامنے پھر سلام کر دیتے تھے. تو اب ہم کیا سمجھتے، صبح آئے تھے ایک دفعہ سلام کیا تھا بس کافی ہے. اب نہیں، کثرت سے سلام، کیونکہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لائے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. اور محبت پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے سلام کی کثرت. اور یہاں آپ دیکھیں، یہاں پر آتے ہیں آپ، کتنا موقع ہوتا ہے یہ نیکی کمانے کا، لیکن میں نے تھوڑا سا کنکھیوں سے نوٹس کیا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پاس سے گزر جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سلام نہیں کر رہا. کیا یہ اچھی بات ہے؟ دین پڑھنے اور پڑھانے والے تو ایسے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر والہانہ سلام کریں. کریں گے انشاءاللہ. اور انتظار میں نہ رہے کہ یہ سلام کریں، یہ تکبر کی علامت. آپ آگے بڑھیں تو کبھی نہ سوچے میں تو ٹیچر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کیا ان سے بڑا بھی کوئی ٹیچر تھا؟ وہ بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے کھیل میں لگے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بلایا کریں اور خود بلا کے سلام کیا کریں، ہاتھ ملایا کریں، گلے سے لگایا کریں. تو انشاءاللہ کل آپ نے دعا عام کی تھی، آج آپ نے سب کو جا کر سلام پہ لگانا ہے انشاءاللہ. کہ ہم سب کو سلامتی کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہم سلامتی پھیلاتے ہیں، ہمارے کو دعا کر دیتے ہیں، تم سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی السلام علیکم بہت ہی جامع الفاظ ہیں. ابن سماک رحمہ اللہ نے کہا، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو اپنے مال سے غلام خریدتا ہے، وہ اپنی سخاوت سے آزاد لوگوں کے دل کیوں نہیں خریدتا؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی ہر ایک کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، باس بنے. وہ بنے کہ نہ بنے، باسی رویہ ضرور لوگ اختیار کر لیتے ہیں. کہیں ایک کے اوپر بھی حکومت کا موقع مل جائے تو اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. لیکن بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے تلواروں کے زور سے تو لوگوں کو کنٹرول کیا ہے لیکن ان کے دلوں کو نہیں جیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس کیا کیا؟ دلوں پہ حکومت کی، لوگوں کے دل خرید لیے. یعنی مال سے ایک غلام آپ خریدیں گے لیکن سخاوت اور دے کر کیا کریں گے؟ بہت سے آزاد لوگ خود آپ کے غلام بن جائیں گے. اور دائی کے لیے تو بہت ضروری ہے جو دین کی دعوت دے. دین کی دعوت میں سب سے زیادہ لالچ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہماری بات دین کی سن لیں، کہ نہیں. آپ کو یہ ہوتا نا کہ اگر میں کسی کو اچھی بات بتاؤں تو لوگ میری بات سن لیں، مان لیں. تو اس کے لیے پھر آپ پہلے کیا کریں گے؟ کیسے دل نرم کریں گے؟ کیسے دلوں کو مائل کریں گے؟ کچھ دیں گے تو دل مائل ہوں گے نا، نرم ہوں گے. اگر کچھ نہیں آپ کے پاس، سلام کریں، اسمائل کریں. یہ بھی آپ دوسرے کو ایک تحفہ دے رہے ہیں. جنتیوں کا تحفہ بھی یہی ہوگا ایک دوسرے کے لیے، تحیتہم فیہا سلام. تو یہاں بھی ایسا کرنا شروع کریں. جب ایسا کریں گے تو دوسرے شخص کو آپ اہمیت دیں گے. جب اہمیت دیں گے تو وہ بھی آپ کی بات کو اہمیت دے گا. اور وہ بات ہماری ذاتی بات نہیں ہوگی، وہ ہمارے رب کی بات ہوگی جسے ہم خوبصورت انداز میں دوسرے کو پہنچا سکیں گے. اور پھر اگر کوئی دوسرا ہماری بات سن لے اور اس پر عمل کر لے تو ہمارے لیے کتنا اجر ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اچھے اخلاق سے شروع ہوگا. ہر وقت ماتھے پہ بل، منہ پہ غصہ، آنکھوں میں نفرت، اس سے سوائے اپنی نیکیوں کے کام کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے دل میں نہ آپ کا روب بیٹھتا ہے. یعنی کوئی نفرت سے تو آپ سے دور بھاگے گا مگر آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال ہی ہو تو ہم لوگوں کو خریدیں. ہم خوش اخلاقی کے ذریعے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اس پر نا ہم سب اپنے اوپر چیک رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ مثلا ہم کسی سے مل رہے ہیں تو کس طرح مل رہے ہیں، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کس طرح بیٹھے ہوئے. اچھا، بعض اوقات بہت سی بد اخلاقی ہم مجلس میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باتیں تو کرنی ہوتی ہے مجلس میں. جگہ نہیں بناتے کسی کے لیے، کسی کے آنے پہ بیزار ہوتے ہیں. اچھا اب یہ بھی آ گئے. اور کیا بد اخلاقی کرتے ہیں؟ خسر پسر کرتے ہیں، کسی کے اوپر اشارے کرتے ہیں، اور کسی اور کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں، اور بعض کو چٹس پاس کرتے ہیں، اور زور سے کتاب کے صفحہ وغیرہ، دوسروں کو نہیں اپنی حرکتوں سے اذیت دینا. اور جی ہاں، جو سامنے بیٹھا اس کو بار بار پاؤں مار کے ڈسٹرب کرتے ہیں.
ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. گڈ. ہل جل بہت کرتے ہیں, دوسروں کو موبائل یا پین کے ساتھ مشغول رہتے ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بالکل لیے دیے بیٹھے رہتے ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں, جو مرضی آپ کریں. وہاں بیٹھ کر بھی نہیں بیٹھتے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ بیزار ہو گئے تو اٹھ کے چلے جائیے, معذرت کر لیجئے, مجھے کام ہے, مجھے جانا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں نا, 2-4 لوگ بات کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اور ایک شخص بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو لا تعلقی ہے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر لا تعلق ہونا ہے, یہ بہت اذیت دینے والی عمل ہے, یہ نہیں. اگر مثلا آپ ایسی مجلس میں جہاں آپ کو لوگوں کی باتیں پسند نہیں آ رہی, وہ غلط باتیں کر رہے ہیں کچھ, یا تو بات کا موضوع تبدیل کریں, یا پھر یہ کہ اٹھ کے چلے جائیں. اور اگر لوگ درمیانے درجے کی باتیں کر رہے ہیں تو توجہ سے سن لیں. زیادہ تر لوگ کب ایسے کرتے ہیں؟ جب ان کی مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہو, یا ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر بیٹھنا ہے تو شرافت سے بیٹھے, اور اگر نہیں بیٹھنا تو اٹھ جائیں, چلے جائیں. تو کھلے دل کا ہونا, کھلے چہرے سے بات کرنا. اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بھی بتا رہے, نہیں بھی کچھ کر رہے, تو آپ کا جو اچھا پوسچر ہے نا چہرے کا, جو وجود کا, وہی بہت بڑے اخلاق کی بات ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ آندھی سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز رو تھے. خصوصاً کب؟ جب جبریل سے ملاقات کرتے. اور آپ سے کبھی کسی چیز کا اس طرح سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے نہیں کہا. آپ بلنٹلی نو نہیں کہتے تھے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم ایک دم نہ کہہ دیتے ہیں. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ذرا سوچتے ہیں, آئے غور کرتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جب انسان کسی چیز پہ نہ کر دیتا ہے نا, تو وہ انا کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. پھر وہ اس نہ کو قائم رکھنے کے لیے سارا زور لگا دیتا ہے. پھر اس سے غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی. تو عام طور پر جیسے بچوں کے مطالبات پہ ہمیں نو کرنی ہوتی ہے نا, ناجائز کئی مطالبات ہوتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھا دیکھتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں. یہ میرا تقیہ کلام بن چکا ہے نہ کرنے کا. اچھا دیکھتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. اس میں ایک گنجائش رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں جس چیز میں ہم نہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں کوشش کریں. بعض اوقات تو آپ کو فرملی نو کہنا ہوتا ہے, لیکن ایسے مواقع بہت کم ہوتے ہیں, اس کی بھی کبھی ضرورت ہوتی. لیکن ایک عادت نہیں بنا لے نہ سے بات شروع کرنا, ہر بات میں نہ کر دینا. اس سے پھر دوسروں کی طبیعت خراب ہو جاتی, پھر وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے. ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان کی ساری بکریاں دے دیں. 2 پہاڑوں کے درمیان وادی ہوتی ہے, اور وادی ایک میدان کی طرح چیز ہوتی ہے نا. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا, اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرح دیتا ہے جسے تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں, میرے پاس کیا رہے گا. بیان کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمے 50,000 درہم قرضہ تھا. کس کا؟ اس حضرت عثمان کا حضرت طلحہ کے ذمے. یہ دونوں کون تھے جنہیں جنت کی بشارت تھی؟ اخلاق آپ دیکھیے ان کے. اب آپ مسجد کی طرف آئے تو حضرت طلحہ نے آپ سے کہا, آپ کا مال تیار ہے, وہ لے لیں. انہوں نے کہا, اے ابو محمد, وہ آپ کی مروت کے کاموں میں اعانت ہے. وہ آپ کی مروت کے کاموں میں اعانت ہے. کیا مطلب؟ یعنی بات کرنے کا انداز خوبصورت ہے. بعض اوقات ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, وہ آپ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ سلیقہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو اچھے جملے, اچھے ایکسپریشنز, اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ بات کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ دب جاتا ہے. بعض اوقات دوسرے کی بہت بڑی پریشانی ختم ہو جاتی. آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ سر سید جو تھے, انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت علی زیادہ حقدار تھے خلافت کے حضرت ابوبکر کی نسبت. اشارتاً یہ بات لکھی ایک مضمون میں. تو ایک شیعہ عالم جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے سر سید کو بلایا, چونکہ سر سید یونیورسٹی بنا رہے تھے, انہیں ڈونیشنز بھی چاہیے تھی, اور ان کا ایک مقام تھا, اور ایسا یعنی قومی فگر تھے کہ وہ
کسی ایک گروہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے کہ اپنے آپ کو سنی کہیں یا شیعہ کہیں یا کچھ، کیونکہ عام طور پہ قومی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر قوم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ شیعہ عالم جو تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے اور جس وقت حضرت ابو بکر کی خلافت پہ بیعت کی جا رہی تھی تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ ابو بکر کی کرتے کہ علی کی کرتے؟ اب یہ کافی سخت سوال تھا۔ اب اگر وہ کہتے میں ابو بکر کی کرتا تو وہ شخص ناراض ہو جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ حضرت علی کی کرتا تو وہاں کچھ سنی علماء بھی تھے، وہ مسئلہ کھڑا کر دیتے، اور وہ جو ان کا منصوبہ تھا یونیورسٹی بنانے کا وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا اور اسی بحث میں لوگ الجھ جاتے۔ تو انہوں نے بہت ہنستے ہوئے کہا نہ میں ان کی کرتا نہ ان کی کرتا، میں تو اپنا نام کرے میں ڈال دیتا۔ اب یہ بات کرنے کا یعنی کہ فتنے کو ختم کرنے کا، دبانے کا ایک طریقہ تھا، بات ختم ہو گئی۔ تو بعض اوقات نیکی کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن سچ بولنے میں ہمیں بہت بڑا فتنہ نظر آتا ہے، بہت بڑا فساد ہو جائے۔ اب ہم ایک ہی آپشن اختیار کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ جھوٹ بولو جان چھڑاؤ، جھوٹ تو نہیں بولنا۔ تو ایسی صورت میں انسان اس موقع پر ہاں یا نہ میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے سوال کر سکتا ہے کسی سے، یا کوئی اور بات اللہ سے ڈرنے کا حکم دے سکتا، خدا سے ڈرو اور اس بات کو چھوڑو، تم اس سے کیا غرض؟ تو ان سب چیزوں کا سلیقہ اور مہارت بھی بہت ضروری ہے، اور سخاوت کرنے کے لیے تو بے حد ضروری ہے، کیونکہ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور وہ آپ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو پھر آپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور وہ لے کے خوش نہیں ہے، وہ اور پریشان ہے، یا نظریں چرائے پھرتا ہے، یا آپ کو دیکھتا نہیں ہے، یا آپ سے ملاقات کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی تو ایک نقصان ہے نا۔ اس کے بارے میں بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو ایسے میں کیا ہے، گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے، بھی سخاوت۔ ایک دیہاتی حضرت ابو طلحہ کے پاس آیا اور سوال کیا، اور یہ بھی بتایا کہ میری آپ سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا قرابت کے واسطے سے تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ یہ فرما کر 3 لاکھ درہم دیے۔ اچھا، اس میں سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس نے قرابت کی بات ساتھ کی۔ جہاں دینے کا ایک انداز ہوتا ہے وہاں چیز لینے کا بھی ایک انداز، اس میں بھی حکمت ہے۔ یعنی اس نے بات کی اور ساتھ رشتہ داری کا بھی کوئی ذکر کر دیا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی دور پار کی رشتہ داری بھی نکل آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کلوزنس ہوتی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہے، تو وہ بہت سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، راستے میں، ٹرین میں، جہاز میں، بات کرتے کرتے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بھی اسی علاقے سے جس سے آپ ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہوتی، صرف گفتگو میں اس بات کا ذکر ہونا کہ کوئی آپ کا ہم زبان ہے، ہم خیال ہے، ہم مذہب ہے، کہیں بھی کوئی کنیکشن آپ کو جڑ جاتا ہے۔ مثلا آپ بعض اوقات کسی جگہ پر ہوتے ہیں، کسی اسکول میں کام کر رہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ بھی الہدا سے پڑا ہوا ہے، تو باقی سارے سٹاف کی نسبت ایک دم فاصلہ کم ہو جائے گا اس سے۔ اچھا، یا کسی اور اسکول کا بھی، ضروری نہیں کوئی اور اسکول بھی، کہ بچپن آپ اکٹھے پڑھے تھے تو باقی لوگوں کی نسبت ایک دم آپ قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک انداز ہے خوبصورت دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا۔ حضرت عروہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، آپ نے 70,000 درہم تقسیم کیے اور آپ کی قمیص کو پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی اپنا خیال نہیں کیا۔ ہمارے پاس اگر پیسے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا سوچیں؟ اپنے کپڑے لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اتنی سارے ہم تعویلیں کر سکتے ہیں، یہ بھی وجہ، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، لیکن حضرت عائشہ نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ان کے اپنے کپڑے کیسے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ دوسروں کی ضرورت کیا ہے۔ بیان کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن میں 1,80,000 درہم لوگوں میں تقسیم کیے۔ جب شام ہوئی تو لونڈی سے فرمایا ہمارے لیے روزے کی افطاری لے آؤ۔ وہ روٹی اور زیتون کا تیل لائی اور کہا آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا، اگر افطاری کے لیے گوشت منگا لیتی تو کیا بات تھی؟ فرمایا اگر تم مجھے یاد کرا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ اچھا، یہاں بھی جھوٹا تکلف نہیں کیا کہ نہیں دیکھو پھر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور وہ کرنا چاہیے تھا، نہیں، ٹھیک ہے خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن خیال ہی نہیں رہا اپنا۔ اب دیکھیے کہ ایسی سخاوت ہم میں سے کتنے لوگوں میں کہ اپنا آپ بھول جائے دوسرے کی مدد کرنے میں، کبھی کبھار ہی صحیح،
کبھی زندگی میں صحیح. عبداللہ بن عامر نے خالد بن عقبہ سے ان کا وہ مکان جو بازار میں تھا 90,000 درہم میں خریدا. رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی آواز سنی. اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مکان کے فروخت ہو جانے کی وجہ سے. تو آپ نے کہا اے غلام ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم مال اور مکان دونوں رکھو، نہ رو. پیسے تم نے لے لیے وہ بھی رکھو اور یہ بھی رکھو. عبداللہ کی طرف ایک آدمی نے پیغام بھیجا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو. آپ مجھے ایک گائے بھیج دیں. انہوں نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ مجھے چونکہ یہ ریکمینڈ کیا گیا علاج کے لیے کہ میں اس کا دودھ پیا کروں، تو آپ نے اس کو 700 گائیں اور ان کے چرواہے بھیج دیے اور کہا وہ بستی بھی تمہاری جس میں یہ گائے چرا کرتی تھی، کیونکہ اگر بستی ساتھ نہ ہو تو پھر وہ گائے کہاں رکھتے. علی بن حسین حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو وہ رونے لگے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھ پہ قرضہ ہے. پوچھا کتنا ہے؟ کہا 15,000 دینار. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یا 19,000 دینار. تو آپ نے کہا وہ میرے ذمہ ہوا، وہ میرے ذمہ ہوا، فکر نہیں کرو. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپنا حال بتائے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تم یہ علاج کرا لو، اور آپ کہیں کہ یہ علاج میرے ذمہ ہوا؟ ہم تو بچنے لگتے ہیں، نظریں چرانے لگتے ہیں کہ اب یہ کہ میرے ذمے نہ ڈال دے. خاص طور پہ کوئی بہن بھائی بیمار ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سب کو کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. اب یا کسی کا کوئی معاملہ کوئی مشکل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اب یہ مجھ سے بھی مانگیں گے، تو شیطان دل میں فوراً کیا خیال ڈالنے لگتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، تمہارا کیا بنے گا، تمہارے بچے کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے ہر انسان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے حالات نہیں ہوتے، لیکن نیکی کا کوئی ایسا موقع آنے پر فوراً دل میں نیت کر لیا کرے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی. کہیں کو موقع سنے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک لقمے کو بھی قبول کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور وہ لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں. اصل کیا مقصود ہے صدقے کا اتنا حکم کر کے؟ کس چیز کو ختم کرنا؟ حرص کو ختم کرنا. وہ جو دل کی تنگی ہوتی ہے نا، نہیں مجھے نہیں دینا، میں نہیں دے سکتا، میں نے نہیں دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا سوچا کرے میں بھی انشاءاللہ دوں گا، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ دے سکوں. ایک آدمی نے مان سے سوال کیا تو آپ نے کہا اے غلام میری فلاں اونٹنی اور 1,000 دینار اس کو دے دو. اس نے دے دی، حالانکہ آپ اسے جانتے بھی نہ تھے. بعض اوقات آپ ایک تھرڈ پرسن کا سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا. بعض اوقات ایسی میلز آ جاتی ہیں یا کوئی آپ کو بول دیتا ہے کہ فلاں جگہ بیمار ہے تو اگر کوئی مدد کرنا چاہے. اچھا فوراً ہم کیا سوچتے ہیں؟ ایسی فراڈ نہیں، کیا پتا جینون ہے یا نہیں، ہم کسی اور کو دے دیں گے، اسی کو ضرور دینا ہے. تو آپ کیا کریں؟ اچھا چلو کچھ ڈال ہی دیتے ہیں، تھوڑا سا بھی ہو تو ڈال دیتے ہیں، اور اس کا دھوکہ، اس کا فریب، اس کا فراڈ اس کے ذمہ. یعنی جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو نیت ضرور کر لیا کرے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ دل کی جو گرہ ہے نا وہ کھل جائے. پھر نیکی کرنا تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ واقعی وہ کر بھی جائیں. پھر مان کے متعلق ہمیں یہ بات پہنچی جو اوپر جس کا ذکر آیا کہ ایک شاعر مدت تک ان کے دروازے پر ٹھہرا رہا لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی، تو اس نے ان کے کسی خادم سے کہا جب امیر باغ میں داخل ہوں تو مجھے ان کو دکھانا، یعنی مان کو دکھانا کون سے. چنانچہ جب وہ باغ میں آئے تو خادم نے اس کو بتا دیا. شاعر نے لکڑی پر ایک شعر لکھا اور پانی میں ڈال دیا جو باغ میں داخل ہو رہا تھا اپنا میسج دینے کے لیے. جب مان نے لکڑی دیکھی تو اس کو پکڑ لیا. اس پر لکھا تھا ایا جود معن ناجی معن بحاجتی فما لی الی معن سواک شفیع. اے مان کی سخاوت میری حاجت کے متعلق مان سے گفتگو کر کہ تیرے سوا ان کی خدمت میں میرا کوئی سفارشی نہیں. یعنی ان کی سخاوت کی تعریف کتنے زبردست انداز میں کی. پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ انہی شاعر کے متعلق بتایا گیا. اسے بلا کر دریافت کیا میری سخاوت کے بارے میں کس نے بتایا؟ کہاں سے پتا چلا کہ میں سخی ہوں؟ اس نے پھر شعر پڑھا تو اس نے اس کو 10 بدرے دینے کا حکم دیا. بدرہ 1,000 یا 10,000 درہم کا تھیلا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے دتھی ہوتی ہے نا، 5,000 کی دتھی، 10,000 کی. اس نے لے لیے اور امیر نے اس لکڑی کو اپنے فرش کے نیچے رکھ دیا. فرش ہوتا ہے جیسے کارپٹ سمجھے. دوسرے دن پھر اسے فرش کے نیچے سے نکال کر پڑھا کیونکہ شعر بڑا اچھا لگا.
اور شاعر کو بلا کر پھر 1,00,000 درہم عنایت کیے. شاعر نے لیے تو اسے خطرہ پیدا ہوا کہ امیر اس سے واپس نہ لے لے، اور وہ چلا گیا. جب تیسرا دن ہوا تو پھر اس کو پڑھا اور شاعر کو بلوایا. معلوم ہوا کہ وہ چلا گیا ہے، تو کہا میں اس کو دیتا جاتا یہاں تک کہ میرے خزانے میں کوئی درہم و دینار باقی نہ رہتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مانگنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے. جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بعض اوقات ہم بس بے دھیانی سے دعا مانگ رہے، مانگنے کا انداز ہی خوبصورت نہیں. تو جب مانگنے کا انداز خوبصورت ہوتا ہے تو بندوں پہ اگر یہ اثر ہوتا ہے تو اللہ رحمان اور رحیم کیا رحمت کریں گے آپ پر. ایک میں نے دعا پڑھی تھی کہ بڑی خوبصورت دعا تھی، اور مانگنے والے کا انداز بڑا خوبصورت تھا کہ ایک شخص کو کسی نے پکڑ لیا اور ان کو مارنے کا فیصلہ کیا. انصار صحابہ میں ابو مغلق نامی صحابی ایک بہت بڑے تاجر تھے. اپنے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے. عبادت گزار اور پرہیزگار تھے. اخلاق دیکھیے ان کا. ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا. دوران سفر میں ایک مسلح ڈاکو سے پالا پڑا. ڈاکو نے انہیں کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابو مغلق انصاری نے کہا کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ اگر صرف مال چاہتے ہو تو لے لو اور مجھے چھوڑ دو. ڈاکو نے کہا یہ مال تو میرا ہو ہی چکا، میں تمہیں بھی قتل ضرور کروں گا. ابو مغلق انصاری بولے اگر تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں. ڈاکو نے کہا اچھا تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو. ابو مغلق انصاری نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی. نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یدام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اے اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کونٹ بھرا ہوا ہے. اس چور کے شر سے مجھے بچا لے. اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر. 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی. اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو گھوڑے کے سر پر 2 کانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا. ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے. سوار فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پروت یعنی اسے مارا. اس کے بعد سوار نے ابو مغلق انصاری سے کہا اٹھو، سر اٹھاؤ. ابو مغلق انصاری بولے میرے ماں باپ تم پر قربان، تم کون ہو؟ آج تمہارے ذریعے اللہ نے میری کاربراری فرمائی. سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں. جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے. تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان والوں میں کھلبلی مچ گئی. تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ستم رسیدہ آدمی ہے. بس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پہ مجھے مامور کیا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اخلاص بھی ویسا ہی ہو نا، کیونکہ سر پہ موت کھڑی ہے تو پھر اخلاص زبردست ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اگر ساری دعا یاد نہ بھی رہے تو کسی وقت کوئی پریشانی ہو، کہیں پھنسے، تو اگر کچھ اور یاد نہ رہے تو صرف اتنا لکھ لیں یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ سوچیں کہ اس بندے کے مانگنے کا انداز والہانہ تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور فوراً مددگار بھیج دیا. تو ظالم جو ہے وہ ٹھکانے لگ گیا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ آیت جو ہے نا میرے خیال ہے قرآن کے ہر سپارے میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہم یقین سے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب انداز خوبصورت ہو، دل میں یقین ہو اور پورا عزم اور ارادہ ہو تو انشاءاللہ بندوں کے دل پر بھی آپ کی بات اثر کرے گی اور اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی. کیونکہ بعض باتیں ایسی تھیں دل کے اوپر اتنا اثر کرتی ہیں کہ انسان جتنی دفعہ بھی ان کو سنتا ہے، جتنی دفعہ بھی پڑھتا ہے وہ پرانی نہیں ہوتی، وہ انسان کو عمل پہ ابھارتی رہتی ہیں. تو یہ شعر جو تھا یہ مان کو عمل پہ ابھارتا رہتا تھا کہ میں اور بھی دے ڈالوں، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض بیان یا بعض شعر جو ہے وہ سحر کی طرح اثر کرتے ہیں. سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو. یعنی بعض کلام جادو اثر ہوتے ہیں، انسان کے خیال انسان کے دل پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. قیس بن سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو ان کے دوستوں نے بیمار پرسی میں دیر کی، نہ آئے.
پوچھا تو ان سے کہا گیا چونکہ وہ آپ کے مقروض ہیں آپ کے سامنے آنے سے شرم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ مال کو ذلیل کرے جس نے میرے بھائیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا. یعنی اس وجہ سے وہ مجھے منہ نہیں دکھا رہے. پھر منادی کا حکم دیا یعنی پکارا کہ آواز دے قیس کا جس پر کوئی قرضہ ہے وہ اسے معاف ہے. کہا جاتا ہے عشاء کے وقت تک آپ کی عیادت کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کی سیڑھی ٹوٹ گئی. یہ سخاوت تھی نا. جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں کسی کا قرضہ کسی کی بات تو آپ اس کا دل خرید لیتے ہیں. ہمیں کتنی شکایت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہیں لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کہیں کمی ہے. اس کمی کو دور کر لیں. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سعید بن عاص سے سوال کیا. آپ نے اس کو 1,00,000 درہم دیے تو وہ رونے لگا. سعید نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میں زمین پر روتا ہوں کہ وہ تیرے جیسے آدمی کو بھی کھائے گی. تو آپ نے اس کو 1,00,000 درہم اور دیے. تو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے. کیونکہ جب کوئی خوشامد سے کہہ رہا تھا نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص محض خوشامد کر رہا ہے لیکن وہ رو کے یہ بات کر رہا تھا تو دوسرے کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی یہ سچا ہے. تو ہم سب کو بھی سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو آج ہم سب کچھ نہ کچھ ضرور کسی کو انشاءاللہ دیں گے. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ. ویسے تو یہ بات ہے کہ انسان اگر یہ سوچے نا کہ جو مجھے اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے کرے. اس وقت ہمارے پاس صبا رشید کی والدہ موجود ہیں. وہ بچی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ میں. کہاں ہے صبا رشید کی والدہ؟ جی وہ پیچھے. تو ان سب بچیوں نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی اور یہ آج یہ کہنے آئی ہیں کہ اگر کسی پر اس کا کوئی لینا دینا ہے کوئی قرضہ ہے یا کوئی بات ہے تو وہ بتا دے اور بعد میں ان سے مل بھی لیجئے. لیکن چونکہ ایک ماں ہے آپ کے ماں ہونے کی حیثیت سے جو ماں کو دکھ ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. تو میں بتانا تو نہیں چاہتی لیکن جب آپ کی بچی فوت ہوئی تھی تو اس وقت میری بیٹی نے مجھے فون کیا تھا تو بتایا تھا. تو میں نے اس سے کہا جو بھی اور کہنا تھا کہ تم دعا وغیرہ کرو اور باقی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ تم اتنے پیسے اس بچی کی طرف سے ابھی جا کر صدقہ کر دو. اماؤنٹ نہیں بتاؤں گی لیکن صرف اس لیے آپ کو یہ واقعہ بات شیئر کر رہی ہوں اور چونکہ والدہ موجود ہیں تو والدہ کے لیے بھی ایک سکون کا باعث ہوگی کہ جاؤ اس کے لیے کسی صدقہ جاریہ کے کاموں میں میری طرف سے جا کے ڈال دو. یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنی بچی کے لیے کیا چاہتی ہے. اگر اپنے بچوں کی کوئی خدا نخواستہ ایسی خبر ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کی طرف سے صدقہ کریں گے. تو میں نے کہا وہ میری بھی ایک روحانی بچی تھی تو مجھے جو بات اپنے لیے پسند ہے وہی مجھے اس کے لیے بھی پسند ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خاموشی سے اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے. اگر اور کچھ نہیں آپ کے پاس بعض اوقات ہمیں پیسے ویسے کچھ نہیں ہوتے تو کیا کریں ایک پانی کا گلاس بھریں اور کسی کو پلا دیں جا کے اور دل میں نیت کیا کریں کہ میں اپنی اس نیکی کا جو ثواب ہے یا یہ جو میں صدقہ سے یہ بھی صدقہ ہی ہوگا نا پانی پلانا میں چاہتا کہ یہ اس کا اجر اس کو مل جائے. تو بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے ہیں ان کا آپ پر حق ہے کیونکہ والصاحب بالجنب کے ساتھی ہیں نا آپ کے. تو اگر کوئی کسی کا لینا دینا ہو یا کوئی کسی سے بات ہوئی ہو یا کوئی دل میں کوئی اس کے خلاف کوئی ایسی چیز ہو تو میں سب سے درخواست کروں گی تو اس کو معاف کر دے اور اس کے درجوں کی بلندی کے لیے دعا کرے. ویسے وہ خوش قسمت بچی تھی کہ جمعے کا دن تھا اور قرآن پڑھنے کے لیے آ رہی تھی اور ہاتھ میں کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فتنوں کے دور میں سمیٹ لیا. یہ فتنوں کا دور ہے نا یہ. اور اسی طرح کل کا جو بلاسٹ ہوا ہے اس میں ہماری حدیث کورس کی ایک بچی کے جو بھائی ہیں ان کی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آخرت کی راہیں آسان کرے. زندگی تو اتنی تھی یہی اللہ نے لکھی تھی اور جانا ہی تھا لیکن اصل مشکل کیا ہے جانے کے بعد اگلی زندگی وہ آسان ہو. سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا.
تو اللہ تعالی ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے. مرنے سے زیادہ مرنے کے بعد والے حالات سے ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم پہ کیا گزرے گی، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. اس کا فکر اور غم زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہائے کہیں مر نہ جائے. ٹھیک ہے انسان عافیت کی دعا کرتا رہے، اللہ ایمان پر خاتمہ کرے، لیکن اللہ آخرت اچھی کرے، آگے کی زندگی اچھی کرے. ایک بندی سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ ڈائری میں دوسروں سے اپنی خامیاں لکھا کر اصلاح کی جائے، تو وہ بندی کہہ رہی تھی کہ اللہ نے میری نیچر ایسی بنائی ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتی کہ کوئی مجھے میری خامی بتائے. اس بندی میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، مگر اس بات کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ صرف اس کی خامی نہیں، ہم سب کی خامی ہے. یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں، ہم سب کا مسئلہ ہے. لیکن ایک دفعہ اگر آپ اپنے دل کو منا لیں نا، راضی کر لیں، یہ بالکل ایسے جیسے کوئی آپ کو ٹیکا لگاتا ہے. کبھی بھی آپ جائیں نا، جب انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہو یا کسی بھی، تو لوگوں کے دم گھٹے پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا. یا خون نکالتے ہیں نا، ٹیسٹ وغیرہ کرانا، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے جسم کو ایسے کھینچ کے رکھا ہوتا ہے نا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ سوچ لے بس ایک چبھن ہے، بس ایک چبھن، اور اس کے بعد سوئی اندر چلی جائے گی، بس ختم. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے، ورنہ تو جسم میں جتنی دیر سوئی رہے اتنی دیر ہی وہی جلن ہوتی رہے. یہ بھی اللہ نے بڑا کرم کیا کہ صرف سکن میں احساس رکھا ہے، آگے نہیں ہوتا وہ احساس. تو جب کوئی ایسی مشکل ہونا کہ کوئی مجھے میری خامی بتائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں، بس سمجھے ٹیکا لگوانے لگی. اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ ٹھیک نارمل ہو جائیں گے اور پھر اپنی اس خامی کی اصلاح شروع کر دیں گی. کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک وقت تھا شروع میں، جو میں نے دین کا کام شروع کیا تو ساتھ ساتھ مخالفت ہونے لگی. جب پہلی دفعہ اخبار میں آیا میرے خلاف تو مجھے زیادہ تکلیف ہوئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ احساس کم ہو گیا. اچھا اب کبھی کوئی بات ہو تو میں سوچتی ہوں نا کہ اچھا وہ یہ کرے گا، وہ لکھ دے گا، فلاں ہوگا، تو میں کہتی ہوں تو کیا ہوا، پہلے جو لکھے ہو تو اس سے کیا ہو گیا. ایک دفعہ کسی اور نے لکھ دیا تو کیا ہوا. جب مجھے کوئی کہتا نا وہ اصل میں ایک اخبار میں، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں. تو پہلے کیا ہوتا تھا، دل دھک سے کرتا تھا پتہ نہیں کیا. اب میں کہتی ہوں اچھا دنیا کی عزت اور دنیا کی ذلت سب عارضی ہے. اصل بات یہی ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. اصل رسوائی کیا ہے، آگ میں جانا. تو دنیا میں اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ آپ چڑیل ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑا موقع مل جائے گا اپنی اصلاح، کیا ہو جائے گا، سوچئے تھوڑی دیر، بہادر بنے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ بالکل. ورنہ انسان کسی کی تنقید سے گھبرا کے پریشان ہو کے کام چھوڑ دے تو پھر دوسروں کی خدمت تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. برا کرنے پہ تو لوگ برا کہیں گے، اور اچھا کرنے پہ برا کریں تو ذرا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مگر پھر اس میں اور صفائی ہوتی ہے، انسان اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. جیسے ٹیکا لگانے سے جلدی آرام آتا ہے. اوکے. شکایت